اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنا سوال کریں، میں نے جواب دے دیا۔ آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے تو مجھے پوری غزل سنا دی ہے، نظم سنا دی ہے۔ میں نے جواب تو آپ نے یہ پوچھا جج صاحب سے کہ آپ نے کون سا فیصلہ کیا، آپ لکھ دیتے اسٹل ڈسکوالیفائڈ، ہی اسٹینڈ ڈسکوالیفائڈ۔ نہ آج پراچا بھائی بات کر رہے ہوتے، نہ خرمیہ بیٹھا ہوتا، نہ میں وقت برباد کر رہا ہوتا، میں بھی کہیں گھوم پھر رہا ہوتا، بھائی ایسی آ کے بیٹھ گیا بلا وجہ میں یہاں پہ۔ جب آپ نے خود نہیں لکھا اسٹینڈ ڈسکوالیفائی، آپ کو بھی پتا ہے کہ 63(1) کیا ہے، آپ نے جب خود بال اٹھا کے پارلیمنٹ کے کورٹ میں پھینک دی ہے، تو بجائے یہاں گفتگو کرنے کے لیٹس ویٹ دا پارلیمنٹ، اس کا ڈیسیجن دیکھنے دے، شاکر اللہ جان صاحب کے پاس جانے دے، ان کا ڈیسیجن دیکھنے دے۔ آپ نے خود آج ثابت کر دیا، تمام بحث بیکار ہو گئی، پرائم منسٹر ڈسکوالیفائڈ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو آج آپ اپنے فیصلے میں لکھتے۔ خرم آپ میں سے لائن پر موجود ہے نا؟ اچھا اوکے، فرید پراچا صاحب، خرم ابھی ایک سیکنڈ، وہ آئی تھنک ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ مجھے خالی یہ بتا دیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات واپس پارلیمنٹ میں چلی گئی ہے، اب شاکر اللہ جان صاحب کا آپ انتظار کریں، یا دوسرا ایک یہ ہے کہ اپیل کا انتظار کریں، یا لارجر بینچ بنے گا، وہ کیسے بنے گا؟ اس میں ججز کی بھی شارٹیج ہے، کچھ نے معذرت کر لی ہے۔ اب یہ معاملہ بڑا طول دے گا، طول پکڑے گا، جیسے میں نے کہا اسپیکر تک بات جائے گی، پھر کیا اسپیکر کو بھی توہین عدالت کریں گے؟ آخر اس کا کوئی نہ کوئی ڈراپ سین تو ہوگا نا سر؟ دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس میں اور زیادہ واضح ہونا چاہیے تھا، یعنی اگر واضح بھی ہو جاتا تب بھی نتائج تو وہی نکلنے تھے جو آج نکل رہے ہیں۔ عدالت کے واضح ترین فیصلوں کو بھی کسی نے نہیں مانا، لیکن اس کے اندر انہوں نے لائکلی کا لفظ جو استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات تو ایک اس طرف ہی جا رہی ہے، اب اس کو الیکشن کمیشن نے اس کے مطابق جو ہے یہ اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بات کہ جناب ہمارے بھائی بڑے رہنما ہیں فیصل عابدی صاحب، یہ قابل رحم کا ایک پورا جو ہے مرثیہ پڑھ رہے ہیں، یہ کس کو یہ چارج شیٹ سنا رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چارج شیٹ اپنے خلاف ہے، یہ کر رہے ہیں۔ اگر لوگ مر رہے ہیں، اگر جو ہے وہ کراچی سے لاشیں اٹھ رہی ہیں، اگر لوگوں کی بوری بند لاشیں مل رہی ہیں، اگر لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، اگر غریب آدمی کو یہاں پر لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے، اگر یہاں پر جو ہے وہ فوجی ہمارے جوان وہ شہید ہو رہے ہیں، اور اگر کسی کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، پولیس کوئی تفتیش نہیں کرتی، کوئی فائل آگے نہیں جاتی، اور اسی طرح کوئی گواہ نہیں ہوتے۔ کراچی کے اندر کتنے ہی واقعات ہوئے، 25,000 افراد قتل ہوئے، سر کراچی پہ بھی پراچا صاحب معذرت کے ساتھ کراچی کا بھی فیصلہ آیا تھا، وہ فیصلہ کیا تھا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، اور مجھے آج تک نہیں پتا چلا کہ وہ فیصلہ کیا تھا۔ جیسمین سوال یہ ہے کہ حکومت کا کیا کام ہے، حکومت کا کیا کام ہے؟ یہ جو ہے نا جی عدالتیں، ان کے معاملات تو بعد میں آتے ہیں، لوگوں کو ریلیف دینا، امن قائم کرنا، جو ہے وہ دہشت گردی ختم کرنا، یہ تو حکومت کا کام ہے نا۔ خرم آپ میرے ساتھ سن رہے ہیں نا گفتگو؟ خرم آپ گفتگو سن رہے ہیں نا؟ جی اچھا، آپ کی آواز مجھے کچھ کلیئر نہیں آ رہی، آئی ڈونٹ نو کیا ڈسٹربنس ہے آج لائن میں، بٹ مجھے یہ بتائیں کہ اب پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے ان کا کورس آف ایکشن کیا ہوگا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نہیں، مطلب انہوں نے فیصل نے تو خیر پورے خلیل جبران کی نظم پڑھی ہے، وہ یہ کہ ان کا موقف جو مجھے اب تک سمجھ آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے واپس پارلیمنٹ کی طرف پھینک دیا تو چھوڑے، پھر پارلیمنٹ فیصلہ کرے گا۔ سب سے پہلے جیسمین انصاف اور کرپشن کا جو ٹکراؤ ہو رہا ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون مکمل طور پر انصاف کے پیچھے کھڑی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ایشو نہیں تھا، ایشو تو کھڑا ہوا تھا کہ ایک پارٹی کے رہنما نے این آر او کے ذریعے کچھ ایکسٹراڈنری مراعات لی ایک عامل سے، جب وہ مراعات غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دی گئی، تو اس کا نتیجہ بھی انہی کی طرف آ رہا ہے۔ ایک سائڈ میں جو ہے غیر قانونی ریلیف لیا، جب وہ ریلیف بٹے گا اس کا ایک ہی سائڈ کو فائدہ ہوگا۔ اگر مسلم لیگ نون کے قائدین نے بھی این آر او کا فائدہ اٹھایا ہوتا، این آر او کے ذریعے جو ہے اپنی بریت کی ہوتی ہے عدالتوں سے، تو پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ تو معاملہ بڑا خراب ہو گیا۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ جب ایک سائڈ نے ریلیف لیا ہے، ایک سائڈ کو اس کا فرنٹ لینا پڑے گا، اور دکھ یہ ہے کہ 18 کروڑ پاکستانیوں کا وزیر اعظم $60 کروڑ بچاتے بچاتے اس کی بلی چڑھ گئی ہے۔ اور آج جو کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بڑا نیرو فیصلہ ہے، کورٹ سے بڑے قانون کی بنیاد پر جو جسٹس آصف کوسا کا ایک اضافی نوٹ ہے، وہ آپریٹو پارٹ نہیں ہے ججمنٹ کا، جو ججمنٹ کا آپریٹو پارٹ ہے اس میں باقاعدہ بحث ہوئی ہے،
جو بیرسٹر اعتزاز احسن نے کی تھی آرٹیکل 10A کے اوپر, اور کورٹ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کا فیئر ٹرائل کا رائٹ موجود ہے اور پوری طرح ایکسرسائز ہوا ہے. دوسرا کورٹ نے بڑی اہم بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم نے اس معاملے کو لائٹلی نہیں لیا اور باقاعدہ جو اس کا سیکشن 18 ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا, اس کے اوپر مکمل بحث کر کے اور جس نتیجے پہ کورٹ پہنچا ہے وہ بڑا مطلب پاکستانی قوم کے لیے بھی, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی اور تمام سیاستدانوں کے لیے بڑا اہم ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان دس کیس the accused is the highest executive functionary of the state of Pakistan, and he has willfully, deliberately and persistently defied a clear direction of the highest court. انہوں نے کہا جی ڈائریکشن آف دا ہائیسٹ کورٹ, انہوں نے کہا جی اس کے اوپر ہم نے باقاعدہ ججمنٹ اپلائی کی ہے کہ کیا یہ کوئی معاملہ صرف ٹریفک کی بتی توڑنے کا ہے. نہیں, پاکستان کے ہائی ایگزیکٹو الیکٹڈ اتھارٹی نے پاکستان کی ہائیسٹ عدالت کی جو ڈائریکشن تھی اس کو وائلیٹ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں کورٹ نے اتنا ہی کام کیا جتنا اس کا کام تھا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے عدلیہ کی توہین کی ہے اور ان کو لہٰذا ہم نے سزا دے دی ہے. اب جو بات آ رہی ہے کہ آگے جانے کی ایشو پارلیمنٹ کا نہیں ہے. اسپیکر ایز اے آفیسر آف دا پارلیمنٹ ان کے پاس جانا رول میں ہے کہ اگر یہ معاملہ فلور آف دا ہاؤس پر آتا ہے اسپیکر نے ایکسرسائز کرنا ہے اور اسپیکر کے سامنے کوشچن کوئی نہیں ہے کیونکہ کورٹ نے کوشچن ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ وزیر اعظم از گلٹی اینڈ کنوکٹڈ. تو معاملہ بڑا واضح ہے. اس کے بعد تو کوئی میں سمجھتا ہوں کہ جو اسپیکر صاحب ہیں اور وزیر اعظم ہیں, یہاں پھر جو جسٹس آصف کوسا نے جو اضافی نوٹ کی ایک لائن ہے وہ بڑی اہم ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہی از آر الیکٹڈ ریپرزینٹیو, ہی از آر پرائم منسٹر, بٹ ہز کنوکشن از اے کلیکٹو ڈیمنیشن. پاکستان کے لیے اجتماعی عذاب ہے کہ پاکستان کا اعلیٰ ترین منتخب عہدیدار آج ایک گلٹی اور کنوکٹڈ ہو کے قوم کے سامنے کھڑا ہے. اس معاملے میں مسلم لیگ نون کا بڑا واضح موقف ہے کہ وزیر اعظم کو اب ریزائن کر جانا چاہیے, ریزائن کر دینا چاہیے. یہ آپ یہاں جی انہوں نے کہا کلیکٹو ڈیمنیشن. اگر ریزائن کی بات ہو رہی ہے تو پھر آپ ان کو ڈسکوالیفائی کیسے کہتے ہیں؟ یا تو وہ ہی اسٹینڈز ڈسکوالیفائڈ یا پھر وہ مورل اتھارٹی کے انڈر ریزگنیشن دیں. فیصل جی انہیں دراصل سٹیپ ڈاؤن کرنا ہے کیونکہ جس عہدے میں وہ فائز ہیں اس کے وہ اہل نہیں رہے, لہذا انہیں وہ عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. He should step down from the office of the Prime Minister. جیسمین جی فیصل جی بولیں. جیسمین میں آپ کو گزارش کروں کہ اگر یہ جتنی گفتگو خرم دستگیر صاحب کر رہے ہیں تو میرا تو صرف ایک سوال ہے, ممکنہ کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ آپ کے ہاتھ میں تو قلم بھی ہے, انگریزی بھی آپ کی بہت اچھی ہے, ہم لوگ تو اردو میڈیم سے آئے ہیں, آپ نے تو انگریزی پڑھی ہے. یہ ممکنہ کیوں استعمال کیا گیا؟ ممکنہ طور پہ ہو جائے. یہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے یہ عدالت کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. جہاں تک اضافی نوٹ کی آپ گفتگو کر رہی ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس کھوسا صاحب پر سب سے زیادہ آبجیکشن پرائم منسٹر کے وکیل اور پرائم منسٹر نے خود اٹھایا تھا. وہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی پرسنل کہانی ہے کہ آج سے 4 مئی کو سمیر کھوسا صاحب ہیں, انہی کے بھتیجے ہیں. وہ ڈان اخبار میں اتنے پرانے وکیل بھی نہیں ہے, وہ تو کالم لکھ کے خود ان کے فیصلوں کی سب سے زیادہ جو ترجمانی کر رہے تھے. یہ جو اضافی نوٹ آیا ہے یہ بھی اس سے مشابہت رکھتا ہے. تو گفتگو صرف اتنی ہے, اگر یہ سارے اصول آپ اپنے لاگو کر لیں اس چیز کے اوپر تو میرے پاس یہ PLD 2009 پڑا ہوا ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. ڈسکوالیفیکیشن تو ان کی بھی ہوئی تھی, اس وقت بھی سیٹ کے اوپر بیٹھے تھے, یہی عدالتیں تھی. اس وقت کیا فرق تھا؟ یہی جج تھے, یہی عدالتیں تھی, یہی طریقہ کار تھا, یہی اصول تھا. اور اس سے بھی پہلے اگر آ جائے تو پھر اس وقت جس وقت سابق صدر رفیق تارڑ صاحب نے وہ اس باقاعدہ اس کے PLD کے اندر موجود ہے 2000 کے اندر کہ انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ اب تک جتنی سزا کاٹ لی بس یہیں تک, اب یہاں سے آگے معافی اور یہ روانہ ہو گئے. تو پھر ڈسکوالیفیکیشن 2008 سے لے کے 2009 تک اگر آپ کلمے پڑھ چکے ہوتے ایسے تو شاید آج آپ گفتگو کرتے ہوئے اچھے لگتے. آپ تو عدالتوں کے خلاف بیان دے رہے تھے, آپ عدالتوں کے حکم نہ ماننے کی گفتگو کر رہے تھے. اچھا جتنے آپ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, دیکھیں بیچ میں نہیں بولیں, بیچ میں نہیں, میرا بھائی سیاسی حریف کو رستے سے ہٹانے کے لیے عدالت کا استعمال کیا, میں گفتگو پوری کروں گا. آپ سے کہنا پڑے گا میں نے بولا اپنے حریف ذوالفقار بھٹو کو رستے سے ہٹانے کے لیے عدلیہ کا استعمال کیا. کہ وہ جو کنوکشن تھی ذوالفقار بھٹو کی اس کو آج آصف زرداری نے چیلنج کیا سپریم کورٹ میں. ہم نے بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے قائدین حیات ہیں, انہوں نے اس کو چیلنج کیا اور فوری طور پہ اس کنوکشن کو غلط قرار دیا گیا. ہوگا تو پھر میں بھی ABCD پڑھ کے بیڑا غرق کر دیتا ہوں پروگرام کا. آپ میری بات سنیں نا خرم بھائی, آپ اپنے وقت میں بول لیجیے گا. میں تو آپ کو صرف کیا پوائنٹ کیا ہے, اب سنیں میرا پوائنٹ یہ ہے
کہ دیکھیں میں آپ کو چند اخبارات کی نیوز دے رہا ہوں جو کہ پی ایل ڈی 2009 کے اندر یہ اخبارات کی نیوز درج ہیں. اس کے اندر لکھا ہے نواز وقت 24/1/2009 1000 بار نااہل قرار دیں پی سی او کے جج کے سامنے نہیں جھکیں گے. روزنامہ شہباز شریف روزنامہ ایکسپریس 24/1/2009 اہلیت کا کیس کا فیصلہ آیا تو ججوں کے جرم قوم کے سامنے لے کے آئیں گے. اس طرح تو کھلی دھمکیاں دیتے تھے یار آپ. جس وقت میں نے وہ سی ڈی سنائی تھی ڈاکٹر دانش کے پروگرام میں جس میں شہباز شریف باقاعدہ جسٹس قیوم کو حکم دے رہا تھا کہ نہیں اس کو چھوڑ دو, بڑے بھائی نے کہا ہے, اور اس کو سزا دے دو, وہ سی ڈی میں کل ہی رکھتا ہوں آپ کے یہاں پہ. پھر اخلاقیات میں آپ شہباز شریف سے استعفا یہ وہی جسٹس قیوم نا جس نے آصف زرداری کے کیسز میں ڈرا کیے تھے سوئٹزرلینڈ سے. یہ وہ جسٹس قیوم ہے جناب, وہی ہے آپ کے بھی اعلیٰ کر رہے ہیں. حکم کا غلام تھا, آپ کے حکم کا غلام. یہ وہی ہے جس نے آپ کے کیس میں واپس نہیں تھا, جس کا آج تک یہ معاملہ چل رہا ہے. آپ سنیں, آپ بات سنیں, اخلاقیات کی گفتگو ہے میرے بھائی. فیصل آج کی عدالت تو آزاد ہے نا, آپ سب لوگوں نے اس کے لیے آزادی, وہ انہوں نے آپ کو کس نے کہا آزاد ہے؟ اگر آزاد, ارے خلیل جبران کی تھوڑی تشریح جسٹس کھوسا کر رہے تھے, خلیل جبران کی تھوڑی تشریح میں نے کی ہے. میں آپ کے سامنے 4 مہینے سے چیخ کے بول رہا ہوں. جسٹس اپنا خواجہ شریف قتل کیس, سازش اور وکلا تشدد کیس کی رپورٹیں کمیشن کی آپ کے پاس پڑی ہیں, آپ فیصلہ سنا دو. اگر وہ فیصلہ نہیں سناتے اور پھر بھی آپ اس کو آزاد عدلیہ بولو تو میری بہن پھر تو آپ میڈیا بھی آزاد نہیں ہو, آپ تو کسی اور کی اس پہ گائیڈ لائن پہ چل رہے ہو. اس کا مطلب آپ آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہو. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہی جج پی سی او پہ حلف لے کے سنیں, آپ مجھے بتائیں میں کیا آواز اٹھاؤں. اگر وہ پی سی او کے جج تھے تو آپ نے ان کو بحال کیوں کیا؟ آپ کیوں انڈر پریشر ہے؟ نہیں بحال کرنا چاہیے تھا آپ کو. ارے میں نے بحال نہیں کیا, میں نے بحال نہیں کیا, میں مخالف. آپ میری بات سنیں, آپ مجھ سے گفتگو کر رہی ہیں جی, آپ سنیں, آپ صدر مملکت سے پوچھ لیجیے گا, آپ مجھ سے گفتگو کر رہی ہیں. میں تو 5 منٹ جب یہ بحال ہوئے تھے اس کے اگلے 5 منٹ میں سب سے پہلا مخالف میں ہی تو تھا, آج بھی وہیں کھڑا ہوں. میرا تو اصول ہی یہی ہے کہ جس نے پی سی او پہ 2 بار حلف لیا ہو اس نے آئین کو سبوتاج کیا, اس نے عامر کے ڈکٹیشن کو قبول کیا. عامر جو شخص کہے گا کہ ان کے 6 کروڑ ڈالر واپس آنے چاہیے اس کے یہ خلاف ہو جائیں گے. سنیں, ارے سنو, 6 کروڑ جو بھی یہ کہے گا کہ لوٹی ہوئی دولت واپس آنے چاہیے اس کے یہ خلاف ہو جائیں گے. 4 سال سے احتساب کا قانون صرف اس لیے انہوں نے پاس نہیں کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوٹی ہوئی دولت باہر پڑی ہے اسے بھی احتساب کے درجے میں آنا چاہیے. تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دونوں ذرا ایک سیکنڈ, ایک مجھے چھوٹا سا وقفہ لینے دیں پلیز, ریلیکس.